السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا راشد بھائی آپ لوگوں کی جانب سے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اہل تشیع کے ہاں یہ تصور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گھر میں گھس کر دروازہ جلا کر ان پر گرا کر شہید کر دیا اور ان کا بازو توڑا۔ یہ نقل کفر نباشد استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بالکل ایک سفید جھوٹ جسے کہا جاتا ہے۔ آگے چل کے میں مزید اس میں آپ کو دروازے سارے کھولتا چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے کہ جس کی شیعہ کے ہاں بھی کوئی صحیح سند سے روایت نہیں ہے۔ کسی صحیح سند سے اہل تشیع کی کتابوں میں بھی کتاب ثابت ہو اور روایت صحیح ہو، کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ زیادہ سے زیادہ وہ حضرت فاطمہ کے فضائل میں ایک روایت لے کر آئیں گے کہ انہیں صدیقہ اور شہیدہ کہا گیا۔ وہ کہیں گے دیکھو جی یہ شہیدہ ہے تو لہذا حضرت عمر نے شہید کر دیا۔ اگر تم نہیں مانتے حضرت عمر نے کیا تو وہ اس بندے کا نام دو، کسی نے تو کیا، وہ شہیدہ ان کے بارے میں آ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی کو بھی کہا گیا شاہد و مبشر و نذیرہ، اور اللہ کے نبی نے اللہ کو گواہ بنا کر اور مومنوں کو گواہ بنا کر بھی حجۃ الوداع پر بیان فرمایا۔ تو یہ شہید کا مطلب یہ ہر وقت یہی تھوڑا ہوتا ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا، مقتولہ تھوڑی ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لے، سلیم بن قیس الحلالی کی ایک کتاب ہے جس نے شیعہ مسلک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ جھوٹی کتاب ہے۔ یہ سلیم جو تھا اس نے ابان کو دی یا ابان نے اپنی طرف سے لکھی۔ یہ سلیم یہ سارے جو ہے نا یہ جھوٹے راوی ہیں۔ خود اہل تشیع کے رجال میں بھی جو ابان ہے نا یہ کذاب ہے۔ علامہ خوئی صاحب نے بھی ان کو کذاب لکھا ہے، جھوٹا لکھا ہے۔ تو لہٰذا جو کتاب ہی اہل تشیع کے ہی رجال سے جھوٹی اور بے بنیاد ہے اور راوی جھوٹا اور کذاب ہے، تو لہٰذا یہ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ادھر ہی ختم ہو گیا۔ اب ہم جب آگے بڑھیں تو پھر ہم دیکھیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گھس کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ گرا دیتے ہیں، بی بی فاطمہ پر گرتا ہے اور وہ معاذ اللہ وہاں سے وہ ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور حضرت علی کچھ نہیں کرتے۔ اور مدینے میں جیت صحابہ کرام موجود ہیں، کوئی روایت بھی نہیں کرتا۔ اہل تشیع کے ہاں ہی روایت کر دے، ابو ذر روایت کر دیتے، حضرت سعد بن معاذ روایت کر دیتے، معاذ بن جبل روایت کر دیتے، حضرت مقداد روایت کر دیتے، جو سائے کی طرح حضرت علی کے ساتھ رہتے تھے ہمارے یاسر، وہ روایت کر دیتے۔ انہیں کیا ڈر تھا کسی کا؟ ابو ذر تو ڈرتے کسی سے نہیں تھے، تو کسی نے روایت نہیں کی، لہٰذا حضرت علی نے بھی روایت نہیں کی۔ یعنی اندازہ کر لیں کہ جھوٹ بھی اتنا وہ بولتے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کی بیٹی کے گھر پر ہی حملہ کر دیا جاتا ہے۔ قبائلی زندگی میں ایک عام انسان کے اوپر بھی کوئی حملہ کرے تو پورا قبیلہ متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہاشمی قبیلہ کوئی معمولی قبیلہ نہیں تھا، اور رسول اللہ کی بیٹی کو معمولی خاتون تھی جن کے گھروں میں اللہ تعالیٰ آیتیں اتارتے ہیں، اور جبرائیل جن کے گھروں میں وحیاں لے کر آتے رہے، اور اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے فاطمہ بضعۃ منی، اور حضرت فاطمہ کے ادب میں رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک حلال کام کرنے سے بھی روک دیا، انہوں نے دوسری شادی سے روک دیا، حالانکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد شادیاں کی ہوئی تھی، لیکن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر سوتن نہیں گوارا کی اللہ کے نبی نے، اور حضرت علی نے بھی یہ ارادہ ترک کر دیا۔ تو اتنی برگزیدہ خاتون، خاتون جنت، ان کو گھر میں گھس کے کوئی قتل کر دے اور امت اس کی بیعت کر کے اس کو خلیفہ بنا لے، یعنی کتنا بڑا اس پوری امت کے اوپر بہتان لگایا جاتا ہے۔ اور حضرت علی بھی اپنی حکومت میں بھی چلے، حضرت علی اپنے دور حکومت میں تب تو کسی کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی کے اتنے خطبات ہیں، ایک خطبہ یہ بھی دیتے میری بیوی کو قتل کر دیا حضرت عمر نے۔ عجیب یہ لوگ ہیں، ان کے پاس اس بات نے، اس جھوٹے دعوے نے شیعہ مسلک کو ہی برباد کر کے رکھ دی۔ میں سچ کہوں گا کہ حالانکہ وہ امیر معاویہ نے ٹھیک ہے قتل و غارت گری کی، یزید نے قتل و غارت گری مچائی،
بسر بن ارطا نے قتل و غارت گری کی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا جاتا ہے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے. اس میں کوئی بھی شیعہ مسلک سے آ کر ہم سے مناظرہ کرنا چاہے، ہر وقت ڈسپلے پر میرا نمبر ڈال دیجیے گا. ہر وقت ہم موجود ہیں، اہل تشیع بھائیوں سے ہم مناظرہ، مباحثہ، ڈبیٹ جو کہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے اپنے رجال سے اگر وہ ہمیں بتا دینا، شیعہ کتب سے وہ ثابت کر دے کتاب کا صحیح ہونا اور روایت کا صحیح ہونا، اور اس میں وضاحت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بی بی فاطمہ کے نام کے ساتھ شہید آ گیا تو تم نے قتل کر دیا. اس میں باقاعدہ یہ الفاظ آنے چاہیے، ان عمر قتل بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح بات ہونی چاہیے تھی. یہ تھوڑا اتنے بڑے واقعے کو چھپا چھپا کر لکھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اب دوسری بات یہ لے کر آتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آگ لے کر گئے اور انہوں نے یہ دھمکی دی. اس کے اوپر بھی میں گفتگو کر دیتا ہوں. اس روایت کے اوپر بھی کلام ہے. اس میں اسلم جو راوی ہے اس کا اس وقت مسلمان ہونے ثابت نہیں جس وقت یہ واقعہ ہو رہا ہے. یہ تو حضرت عمر جب خلیفہ بنے، خلافت سنبھالی انہوں نے، تب حضرت عمر نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رخلت سے 2.5 سال بعد، حضرت بی بی فاطمہ کی رخلت سے 2 سال بعد حضرت عمر عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے یہ غلام خرید کر لے کر آتے ہیں. پھر یہ مدینہ میں آتا ہے. تو یہ کیسے روایت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ جی یہ مدینہ شریف میں اس کے آنے پر تو کوئی پابندی نہیں تھی نا، یہ ہو سکتا ہے کفر کی حالت میں مدینہ آیا ہو تو یہ واقعہ دیکھ کے چلا گیا اور بعد میں مسلمان ہو کے اس نے روایت کر دی. اس طرح کی باتیں بھی کر دیتے ہیں کئی لوگ. ہم تو مناظرے کرتے رہتے ہیں نا لوگوں سے. تو سب سے پہلے ہم اس حدیث کے متن کے اوپر جائیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں آ کر یہ بات کی اور قسم اٹھائی اللہ کی، اے نبی کی بیٹی، خدا کی قسم آپ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں لوگ آ کر خلافت کے خلیفہ کے خلاف مشورے کرتے ہیں. اگر ہم نے ان کو دوبارہ در دیکھا تو ہم ان کو آگ لگا دیں گے اس گھر سمیت. یہ بات کہی، حضرت بی بی فاطمہ کو مستثنیٰ کیا اس عمل سے. اب یہ الفاظ نہیں دہراتے، بس وہ آگ لے کر آئے، دھمکی دے دی نبی کی بیٹی کو. دھمکی کیوں دے دی وہ حضرت عمر؟ اس کے پیچھے کا ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں. شخصیات کا دفاع کرنے جائیں گے دین رخصت ہو جائے گا، پھر شخصیات کو پکڑ کے چاٹتے رہنا، پھر دین نہیں ملے گا. اور اگر دین کا دفاع کریں گے تو شخصیات اگر سچی ہیں تو ان کو بچانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو بچے بچائیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ جو ابو سفیان جو تھا نا، اب کہتے ہیں جس کی عزت سے نام لو، چلو حضرت ابو سفیان کہہ دیتے ہیں. نہیں، حضرت ابو سفیان جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی، انہوں نے آ کر حضرت علی کو اکسایا. حضرت عباس ام رسول کو بھی اکسایا، وہ تو اس کی باتوں میں آ گئے. اور حضرت علی کے پاس آ کر انہوں نے کہا یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات کہ یہ مسلمانوں کا خلافت کرے. علی تو اٹھ، میں مدینے کی گلیوں کو فوجیوں اور پیادوں سے بھر دوں گا. اب حضرت علی تو اتنے فہم و فراست رکھتے تھے، انہوں نے کہا الا جاہلیت حت الاسلام، کہ تو اسلام میں آتے ہوئے بھی تو جاہل ہی رہا، دشمن ہی رہا اسلام کا. تو کون سے لے کر آئے گا فوجی، پیادے اور گھوڑ سوار، جو بدر اور احد میں لے کر آتا رہا ہے رسول اللہ کے خلاف. منہ توڑ دیا ابو سفیان کا، جا جس کو منتخب کر لیا، ہم ان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف قتال نہیں کریں گے. حضرت علی جانتے تھے خلیفہ جس کی بیعت کر لی جائے اس کے خلاف اٹھنا حرام ہے. ہاں اگر اس میں کوئی خلاف شریعت کام ہے تو عدالت میں جائیں گے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، شراب پیتا ہے تو عدالت میں جائیں گے. انصاف نہیں کرتا، عدالت میں جائیں گے. تلوار لے کر اس کے خلاف مہم جو کھڑی ہو جائے. اب حضرت علی کا قبیلہ کتنا بڑا قبیلہ، ہاشم اس میں بھی بیعت بھی نہیں کی ہوئی تھی، اور معاویہ بن سفیان اور ابو سفیان کا قبیلہ اتنا بڑا، وہ دونوں قبیلے اکٹھے ہو کے حضرت ابو بکر کو بہت مشکل میں ڈال سکتے تھے، لیکن حضرت علی نے ایسا نہیں کرنے دیا. چونکہ حضرت علی کے خلاف ایسا ہی ہوا. یہ الگ بحث ہے، آپ کو سوال رکھیں گے تو اس کی طرف بھی ہم جائیں گے. لیکن یہ ابو سفیان پھر ٹلا نہیں، یہ پھر طلحہ و زبیر وغیرہ کو لے کر بار بار حضرت علی سے ملنے آتے تھے. یہ لوگ آ کر میٹنگز کرتے تھے کہ اٹھو، ہم اس کو کیوں برداشت کریں، یہ قبائلی عصمت ہوتی ہے. وہ چاہتے تھے کہ
یہ بنو ہاشم میں سے آئے، یہ ہاشمی آئے، یہ کون ہوتے آنے والے؟ تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس، کسی کے پاس آنا، گھر میں آ کر بات کرنے پہ تو پابندی نہیں ہوتی، لیکن حضرت عمر کو جب یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ بار بار آتے ہیں، تو حضرت عمر نے در حقیقت ان لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی تھی۔ اسی لیے تو انہوں نے قسم اٹھا کر حضرت بی بی فاطمہ کو اس سے الگ کیا اور کہا کہ خدا کی قسم آپ نبی کے بعد محبوب ترین ہستی ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو مشورے کرنے بار بار آتے ہیں نا، ہمیں پتہ چلا ہے اگر یہ دوبارہ ہے تو ہم اس گھر کو ہی جلا دیں گے جس گھر میں آ کے یہ اس قسم کے فتنے اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی تو فتنوں کا شکار نہیں ہو رہے تھے، وہ تو ان کو جواب دیتے تھے کہ ایسا ہرگز ٹھیک نہیں ہے جس کو مسلمانوں نے انتخاب کیا، اب اس کے اندر میں کوئی ایسی بات دیکھوں۔ حضرت علی نے بیعت نہیں کی ہوئی تھی، جب دیکھا کہ معاملات صحیح چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت علی نے بلا کر گھر میں اپنے اعتراضات سامنے رکھے اور بیعت بھی کر لی۔ بیعت کرنا ہے نہ کرنا ہر انسان کا ثواب دید ہوتا ہے، لیکن چنے ہوئے خلیفہ کے خلاف مسلح مہم جوئی کرنا یہ غلط بات ہے، یہ بغاوت ہے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ اسلام ایسی فتنہ انگیزی اور قتل غارت برے کی مذمت کرتا ہے۔ خوارج نے بھی یہی کیا، معاویہ نے بھی یہی کیا، معاویہ نے بھی جنگ و جدل کا اعلان کر دیا، اور خوارج نے بھی جو ہے نا جو فساد فی الارض مچا دیا۔ حضرت علی ایسے نہیں تھے، حضرت علی نے کہا اگر ان کی بیعت ہو گئی ہے ٹھیک ہے، میں رائے عامہ ہموار کرتا ہوں، اگر میرے ساتھ لوگ اس کا میرا ساتھ دیں، اگر خلیفہ اس قابل نہیں ہے تو اس کو معزول کریں گے، اور وہ بھی عدالت میں جا کر اس کے خلاف ہم کیس پٹ اپ کریں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر میں تمام وہ خاصیتیں تھیں جو ایک خلیفہ میں ہونی چاہیے، حضرت علی نے ایسا نہیں کیا۔ لوگ مشورہ دینے آتے تھے، حضرت عمر نے جا کے ان مشورہ دینے والوں کے لیے یہ کلمات ادا کیے، اور انہوں نے شیعوں اٹھا کر لگا دیا، انہوں نے دھمکی دی تو پھر جلا ہی دیا، اور بی بی فاطمہ کے دروازہ بھی گر گیا، اور بی بی فاطمہ بھی جل گئیں، اور جل کے وہ فوت ہو گئی اسی حملے سے۔ حضرت علی نے بھی کچھ نہ کیا، بعد میں بھی حضرت علی نے بیعت بھی کر لی ابو بکر کی، اور عمر کی بھی کر لی، عثمان کی بھی کر لی، حکومت میں ساتھ بھی رہے، اپنی بیوی کا کوئی قصاص نہیں لیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے؟ حضرت علی کا دور آیا اور انہوں نے اتنے خطبات نہج البلاغہ میں نوٹ کروائے، کوئی ایک خطبہ شیخ رضی ہی لے آتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ ان عمر قتل فاطمہ بنت رسول، ایسا لکھ دیتے، جھوٹ ہی لکھ دیتے۔ ان کو بھی یہ عقل تھی، یہ شعور تھا۔ حضرت علی نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی، امام حسن نے بھی کوئی ایسا خطبہ نہیں دیا، امام حسین نے بھی ایسا کوئی خطبہ نہیں دیا، امام زین العابدین نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ اپنے اپنے ادوار میں پھر سب اہل بیت آئے، لیکن انہوں نے کسی نے اپنی نسلوں میں سے بھی نہیں، اپنے گھروں میں بھی یہ بات کبھی نہیں سنی تھی کہ ہماری جدہ کو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، معاذ اللہ۔ تو یہ ایک ایسا جھوٹا بے بنیاد گھنونا الزام ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ حضرت عمر کو تو پھر خارج علیہ السلام ہی سمجھتے ہیں، اور ہم بھی اگر یقین کر لیں جس کسی نے بھی بی بی فاطمہ کو قتل کیا ہو ہمارے نزدیک تو وہ کافر ہے۔ تو لہٰذا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔